السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ آج ہم سبق نمبر 55 باب شرب اللبن سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ باب شرب اللبن، قول اللہ عز وجل من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں فرماتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے، سائغاً للشاربین۔ تو یہ دودھ کے بارے میں بیان ہے۔ تو سورہ نحل میں اللہ رب العزت اپنی ایک نعمت کو ذکر فرماتے ہیں، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پہ باب قائم فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ بقدح لبن و قدح خمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، حالانکہ دودھ حلال اور شراب حرام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کانت الخمر من الجنتی، اور جنت کی شراب حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ جو شراب اور دودھ 2 چیزیں دی گئیں، اس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں، جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب دودھ کو اختیار فرمایا تو آپ کو فرمایا کہ آپ نے ایک حکمت والی چیز کو اور بہترین چیز کو آپ نے قبول فرما لیا ہے، اگر آپ شراب کو لیتے تو امت گمراہ ہو جاتی۔ تو یہ روایت ابھی کل کے سبق میں بھی گزری ہے۔ باب شک الناس فی صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ام فضل قال شک الناس فی صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت زوجہ عباس ام فضل بن عبد المطلب، جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں صحابہ کو شبہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ بھیجا، ایک برتن، انا کہتے ہیں برتن کو، میں نے ایک برتن بھیجا جس میں انا کہتے ہیں برتن کو، جس میں دودھ تھا۔ فشرب، آپ علیہ السلام نے وہ دودھ پیا۔ فقان سفیان ربما قال، جو اس ایک دوسری روایت میں جو سفیان راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یعنی بعض اوقات یہ بھی فرماتے تھے شک الناس فی صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ فارسلت الیہ ام فضل فارسلت الیہ ام فضل فاذا وقف علیہ قال هو عن ام فضل۔ تو یعنی فرماتے ہیں کہ یعنی یہ حدیث مرفوع ہے کہ ام فضل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو صحابیہ تھیں، یعنی مرفوع متصل ہے۔ یہ بیان کرنے کے لیے انہوں نے اس کو حوالہ دیا کہ اس حدیث میں حضرت ام فضل یہ حدیث مرفوع بیان کرتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس حدیث کو براہ راست نقل کیا ہے۔ جاء ابو حمید بقدح من لبن من النقیع فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا خمرته لا خمرته۔ ابو حمید راوی نقیع سے ایک برتن میں دودھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نقیع ایک جگہ کا نام ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس سے تم نے ڈھانپا کیوں نہیں؟ الا خمرتا، تو نے اس کو ڈھانپا نہیں؟ ولو ان تورز علیہ عودا، اور اگر کوئی چیز نہ ہو، اگرچہ، ولو کا معنی ہوتا ہے اگرچہ ایک لکڑی ہی اس کے اوپر رکھ لیتے۔ تو برتن کو ڈھانکنے کی بہت سی حکمتیں ہیں، اس میں وہ چیز نجاست سے، حشرات کے گرنے سے محفوظ ہو جاتی ہے، اس لیے رات کو اور ویسے بھی دن کو بھی ایسے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔
اور دودھ اور پانی کے برتنوں کو ڈانپنا، اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے پانی کا گڑا ہو، سراہی ہو یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو تو ان کو ڈانپ کے رکھنا چاہیے۔ سمعت ابا صالح یذکر اوراه عن جابر رضی اللہ عنہ قال جاء ابو حمید رجل من الانصار من النقی باناء من لبن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا خمرتا، یہ وہی حدیث ہے ولو ان تو رضا علیہ ادن، اگرچہ تو اس پر، تو رضا کا معنی ہوتا ہے چوڑائی کے رخ پہ، یعنی اس کے اوپر اگرچہ ایک چھوٹی سی لکڑی ہی کیوں نہ رکھ دو تو وہ بھی کافی ہوتی ہے، کم سے کم اس میں کوئی رکاوٹ ہوگی، براہ راست کوئی چیز بیچ میں نہیں گرے گی۔ قادم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تب ابو بکر معاہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات کو، یعنی ہجرت کا جب سفر فرما رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ قال ابو بکر مرن برائن وقد عطش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو بکر رضی اللہ عنہ فحلبت کسبۃ من لبن من قدح۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہے کے قریب سے گزرے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی ہوئی تھی، تو اس میں نے ایک پیالے میں تھوڑا سا دودھ نکالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ شرب حتی رضیت، اب یہاں پر اس جملے کا، آپ اس جملے کو غور کریں، محبت کی نشانی، یہاں پر فشربہ پینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہاں دیکھیں رضیت، اور راضی ہونے والے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچے تو خوشی حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہوتی ہے، اتنی محبت میں کمال تھا۔ وَأَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ جُوشَمٍ عَلَى فَرَسٍ، تو اتنی دیر میں سراقہ بن جوشم اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا، فدعا الیہ، تو آپ علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا کی۔ جب یہ لفظ دعا کا لفظ اعلیٰ صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بد دعا کرنا، اور جب یہ لفظ لہو ہوتا تو اس کا معنی ہے دعا کرنا۔ دعا فدعا لہو ہوتا تو معنی ہوتا دعا کر، دعا کی، فدعا علیہ ہے تو اس کا معنی بد دعا کرنا۔ فطلب الیہ سراقۃ اللہ یدعو الیہ وان یرجع ففعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو سراقہ نے یہ التجا کی کہ اب میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو آپ مجھے واپس لوٹنے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور بد دعا کو موقوف کر دیا۔ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے آیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پکڑا گیا۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی دودھ کا ذکر آیا تھا، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ اس کو یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الصدقۃ اللقحۃ الصفی منحۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدہ صدقہ یہ ہے کہ بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی کو اللہ کے لیے کسی کا دے دینا۔ اللقحہ، لقحہ کا معنی ہوتا ہے اونٹنی، دودھ دینے والی، الصفی زیادہ، منحتن کسی کو عاریتن دے دینا، یعنی تم جب تک اونٹنی دودھ دے رہی ہے اس کو تم استعمال کر لو، جب دودھ ختم ہوگا واپس کر دینا۔ الشاۃ الصفی منحۃ، کسی کو دودھ دینے والی بکری دے دینا۔ تغدو باناء وتروح بآخرہ، صبح کو ایک برتن دودھ کا دے دے اور رات کو ایک برتن دودھ کا دے دے، یعنی ایک برتن دودھ کا صبح دے ایک شام کو دے، سب سے بہترین صدقہ ہے۔ یہاں صدقے سے مراد لغوی صدقہ ہے، یعنی ہدیہ، عطیہ اور ہدیہ، یہ سارے معنی کو شامل ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فمزمز وقال ان له دمسا، آپ علیہ السلام نے دودھ پیا اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کلی کی اور فرمایا اس کے اندر چکنائی ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ یہی ثابت فرما رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفعت الیہ صدرۃ فاذا اربعۃ انہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سدرۃ المنتہا تک جب مجھے اٹھایا گیا تو وہاں پر 4 نہریں تھیں، نہرانی ظاہرانی و نہرانی باطنانی، 2 نہریں ظاہری تھیں اور 2 نہریں باطنی تھیں۔ فاما الظاہران فالنیل والفرات، جو 2 نہریں ظاہری ہیں وہ تو 2 جو نیل اور فرات ہے، یعنی دنیا کے اندر جو دریا نیل اور دریا فرات چل رہا ہے یہ ظاہری نہریں ہیں، یعنی یہ اللہ رب العزت نے جنت کی نہریں دنیا میں چلائی ہوئی ہیں، بالکل صاف شفاف پانی ہے۔ فاما الباطنانی، اور جو باطنی 2 نہریں ہیں وہ جنت میں ہیں۔ فاتیت بثلاثۃ اقداح، اور اس کے بعد میرے سامنے 3 پیالے لائے گئے، فشربت،
फ़अतैतु क़दहन फ़ीहि लबन, ایک میں دودھ تھا، وقدن فیہ اصل، دوسرے میں شہد تھا، وقدن فیہ خمر، اور ایک میں شراب تھی، فاخذت الذی فیہ لبن فشربت، تو میں نے دودھ والا پیالہ لے لیا اور اسے پیا، فقیل علی اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو حاصل کر دیا، انت و امتک، آپ نے اور آپ کی امت نے۔ قال ہشام و سعید و حمون عن قتادہ عن انس بن مالک عن مالک بن سعسۃ فی الانہار نحوہ، انہار یہ کتاب ہے، اس کے اندر اسی طرح کی روایات، انہار نہروں کے بارے میں ایک روایت ہے اسی طرح کی ان حضرات سے، فلم یذکروا ثلاثۃ اقداح، لیکن اس میں یہ جو اگلا حصہ ہے کہ میرے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے وہ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ روایت یہ اس جملے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ روایت ایک دوسرے طریق سے بھی ثابت ہے۔ انس بن مالک یقول کان ابو طلحہ اکثر انصاری بالمدینہ مالا من نخل، فرماتے ہیں مدینہ کے تمام انصار میں سب سے زیادہ کھجوروں کے باغات ان کے تھے۔ اکثر انصاری بالمدینہ مالا من النخل، یعنی نخل کہتے ہیں کھجوروں کے درخت میں، جو باعتبار مال کے مدینہ میں انصار میں سب سے زیادہ باغات حضرت ابو طلحہ کے تھے، اور ان کا سب سے زیادہ جو مال تھا، کانا احب مالو الیہ البیرحا، بیرحا یہ ایک باغ کا نام ہے، وکانت مستقبل المسجد، اور وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے، ویشرب من ماء، اس کا پانی پیتے، فیہا طیب، اس میں پاکیزہ پانی تھا۔ آج کل بھی جو مسجد نبوی کی مغربی جانب ہے، ایک طرف تو قبلہ ہے، محراب ہے، اس کے بالکل اپوزٹ جو دوسری مخالف جانب ہے، ان دروازوں سے اگر نکلیں تو اس دروازوں سے جب اندر داخل ہوتے ہیں تو اگر قالین اٹھا کے دیکھی جائے تو وہاں ایک گول جگہ پر انہوں نے فرش کے اوپر پتھر اس انداز سے لگایا ہوا جیسے کنویں کا گلائی ہوتی ہے، تو وہاں وہ کنواں تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے، انہوں نے نشانی ابھی بھی فرش پر رکھی ہوئی ہے۔ قال انس لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ان اللہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ تم نیکی کے کامل درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، وَإِنَّ أَحَبُّ مَالِي إِلَيَّ بِبَیرحا، تو مجھے سب سے پسندیدہ مال بیرحا ہے، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَزُخْرَهَا عِندَ اللَّهِ، میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے، للہ، اور امید رکھتا ہوں اس کی نیکی اور اس کے اجر کا اللہ کے ہاں، فضاحا یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، اللہ تعالیٰ جہاں بھی آپ کو مناسب سجاتے ہیں، یہ لفظ جو ارا کا معنی ہوتا ہے سجانا، دل میں بات ڈالنا، اللہ جو آپ کے دل میں بات ڈالتے ہیں اس کے مطابق اس کو خرچ فرما دیں۔ فضا یہ امر کا ذریعہ ہے، فاعتف حضا کا معنی ہے آپ اس کو رکھیں، یعنی جہاں خرچ کرنا چاہیں کریں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخن ذاک مال راحن اور رابح، یہ بہت ہی اچھا ہے، یعنی تم نے بہت نفع والا مال دیا ہے، رابح یا راہ یعنی یہ وہ مال ہے جو بہت ہی عمدہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا قد سمعت ما قلت وانی ارا ان تجعلها فی الاقربین، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے کہا وہ میں نے سن لیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا کیا۔ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو، دو ثواب ملے گا، ایک تو افعل یا رسول اللہ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ وفی بنی امہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا، اس میں دوہرا اجر ملا، ایک تو رشتہ داری کا بھی اور دوسرا ان کی غریب پروری کا بھی، کیونکہ عمومی طور پہ سب لوگوں کے جو حالات تھے وہ غربت کے ہی حالات تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے رشتہ داروں پہ مال کو تقسیم کرنے کا فرما دیا۔ باب شرب اللبن بالماء، دودھ کو پانی کے ساتھ ملا کر پینے کا بیان ہے۔ تو راوی کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارب لبن و اتى دارہ، راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا دودھ پیتے ہوئے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لائے، یہ دارہ ہو ضمیر کا مرجع حضرت انس ہے۔ فحلبت شاۃ، میں نے بکری کا دودھ دھویا، پھر اس کے بعد فشربت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیر، پھر میں نے کنویں سے تازہ پانی لیا، اور فتناول القدح فشرب،
اور اس کو اس دودھ کے پیالے میں نے شامل کیا اور آپ علیہ السلام کو پلایا۔ وعن یسارہ ابو بکر وعن یمینہ اعرابی، آپ علیہ السلام کے بائیں طرف حضرت ابو بکر تھے اور آپ کے دائیں طرف ایک دیہاتی تھا۔ فآت الاعرابی فضلہ، آپ علیہ السلام نے اپنا بچا ہوا پانی اس دیہاتی کو دیا۔ ثم قال الایمن فالایمن، پھر آپ علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا کہ دائیں والا زیادہ حقدار ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی، زیادہ قریبی باعتبار تعلق کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن دائیں کے اعتبار سے تعلق اس دائیں والے کا آدمی کا تھا۔ اگرچہ وہ دیہاتی تھا لیکن آپ علیہ السلام نے وہ دودھ والا پیالہ اس دیہاتی کو دیا۔ دوسرا یہ کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث مبارکہ سے کہ دودھ میں پانی ملا کر پینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے متعدد مواقع پر دودھ میں پانی ملا کے تھوڑا سا پتلا کر کے پیا ہے۔ گاڑھا بھی ہوتا ہے خالص دودھ، اور پانی ملانے سے پتلا ہو جاتا ہے اور اس کا تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی رجل من الانصار معه صاحب له، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں کے کسی گھر میں تشریف لائے اور آپ معه صاحب له، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے، اور یہاں نام ذکر نہیں کیا گیا، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر تھے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة والا قرعنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے پاس پانی ہے جو اس رات مشق میں رہا ہو، یعنی باسی پانی، پرانا پانی لاؤ، یعنی اگر کوئی ایک رات پرانا پانی ہے تو وہ ہمیں پلاؤ، ورنہ ہم منہ لگا کر پانی پئیں گے۔ تو قرانا کا منہ لگا کر پانی پینا۔ والرجل یحول الماء فی حائطہ، تو صحابی نے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پانی تلاش کر کے لاؤ، تو وہ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے۔ فقال رجل، تو انہوں نے کہا کہ تو اس آدمی، فقال رجل، اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول عندی ماء بائت، اللہ کے رسول میرے پاس باسی پانی یعنی رات کا ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ تو فانطلق الی عریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عریش کہتے ہیں وہ جھونپڑی بنی ہوئی جو لکڑیوں کی اور بھوسے کی جھونپڑی بنی ہوتی تھی، آپ علیہ السلام اس میں تشریف لے گئے۔ قال فانطلق بہما فسکب فی قدح، اور آپ علیہ السلام اس جھونپڑی میں داخل ہوئے تو وہ انصاری ان دونوں حضرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر گئے اور ایک پیالے میں پانی ڈالا۔ فسکب فی قدح، سکا کا معنی ہوتا ہے پانی ڈالنا پیالے میں۔ ثم حلب علیہ من داجن لہ، اور پھر اس میں گھر جو داجن گھریلو رکھی ہوئی بکری کو کہتے ہیں اس کا دودھ دویا، حلب کا معنی دودھ نکالنا۔ فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم شرب الرجل الذی معه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی پیا اور وہ آدمی جو آپ کے ساتھ تھا انہوں نے بھی پانی پیا۔ تو یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ حوض وغیرہ میں تو منہ لگا کر پانی پینا یا بڑا برتن اس سے منہ لگا کر پانی پینے کی تو ممانعت آئی ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورنہ منہ لگا کر پانی پئیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممانعت مکروہ تنزیہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا بیان جواز کے لیے تھا کہ ایسا کرنا جائز بھی ہے۔ دوسرا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پینے کے لیے دودھ میں پانی ملانا بھی جائز ہے، لیکن فروخت کرنے کے لیے پانی ملانا جائز نہیں ہے، پینے کے لیے پانی جائز ہے۔ باب شراب الحلوہ والعسل، میٹھا اور شہد پینے کے بارے میں یہ بیان ہے۔ قال الزہری لا یحل شرب بول الناس لشدت تنزل لانھا رجس، راوی کہتے ہیں کہ شدید ضرورت، سخت پیاس کے وقت بھی انسانوں کا پیشاب پینا جائز نہیں، کیونکہ یہ نجس العین ہے، اس لیے کہ وہ ناپاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم الطیبات، یعنی حالت اضطرار میں بھی یہ جائز نہیں، تمہارے لیے پاک کی گئی ہیں تمہاری چیزیں، حلال کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ قال ابن مسعود، نشہ آور چیز کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری، قال ابن مسعود فی السکر، فی السکر کہتے ہیں نشہ آور چیز، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کی ہے۔ تو جمہور علماء اسلام اور لیکن اب یہاں پر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا بیان یہ کرنا چاہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس حدیث مبارکہ کو یہاں لے کر آئے ہیں
لا یحل شرب، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ استدلال ہے۔ تو لیکن اگر ایک انسان مر رہا ہو تو جیسے اس کے لیے خنزیر کھانا اور خون پینا جانور کا وہ اپنی جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے، تو یہی حکم انسان کے پیشاب کا بھی ہوگا۔ لیکن باقی اگر کوئی معالج یہ کہہ دے کہ شراب کے فلاں حصے میں یا اتنی مقدار میں تم تھوڑی سی استعمال کر لو تو شفا ہے، تو لیکن یہاں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے مفتی تھے، فقیہ تھے، آپ نے صحیح فرمایا قرآن حکیم میں مضطر کے لیے حالت اضطرار میں بقدر ضرورت میتہ، مردار اور خنزیر کے گوشت کی اجازت دی ہے، لیکن خمر کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، شراب کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ شراب کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بیماری کا علاج بنایا ہو، تو اس لیے اس کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوجب الحلوہ والعسل، آپ علیہ السلام کو یہ پسند تھا، میٹھی چیز اور شہد پسند تھا۔ باب الشرب قائما، کھڑے ہو کر پینے کا حکم۔ عطا علی رضی اللہ عنہ علی باب رہبت بماء فشرب قائما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ، رہبہ ایک جگہ ہے کوفہ میں، وہاں آئے اور وہاں دروازے پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر پانی پیا، اور فرمایا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما رأیتمونی فعلت، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسے کیا تھا جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو، یعنی جیسے میں کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہوں، تو کوئی حاجت ایسی ہو، کوئی ضرورت ہو یا بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو پھر کھڑے ہو کر پانی پینے کی اجازت ہے، ورنہ عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پیا جائے۔ یحدث عن علی رضی اللہ عنہ انہ صلی الظہر ثم قعد فی حوائج الناس فی رحبۃ الکوفۃ حتی حضرت صلاۃ العصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر لوگوں کی حاجات میں بیٹھ گئے کوفہ میں ہی، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ثم اتی بماء فشرب وغسل وجہہ، پھر آپ کے پاس پانی لایا گیا، آپ نے پانی پیا، اپنا چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، وذکر راسہ ورجلیہ، آپ نے سر کو اور پاؤں کو بھی دھویا۔ ثم قام فشرب فضلہ وهو قائم، اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے وضو کیا، پھر وضو کا بچا ہوا پانی آپ نے کھڑے ہو کر پیا۔ ثم قال ان ناسا یکرہون الشرب قائما، لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ کہتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا جیسا کہ میں نے کیا تھا۔ تو وضو کا بچا ہوا پانی پینا ٹھیک ہے۔ شرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائما من زمزم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا ہے۔ یہاں پر بھی وہی معنی ہے، کیونکہ اس وقت وہاں کنواں تھا، کیچڑ ہوا ہوتا تھا، اور اس وجہ سے جمہور علماء کے نزدیک زمزم کا پانی اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا افضل اور مستحب ہے، انہی احادیث کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ پانی نوش فرمایا ہے۔ عن ام فضل بنت الحارث انها ارسلت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بقدح لبن وهو واقف عشیۃ عرفہ، یہ وہی روایت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے مقام پہ آپ علیہ السلام کھڑے تھے، تو حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ نے پیالہ بھیجا تو آپ نے وہاں نوش فرمایا۔ تو عشیۃ کا معنی ہوتا ہے شام، عرفہ کی شام تھی، عرفہ کی شام کو آپ علیہ السلام تھے، تو لوگوں کو شک تھا کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں، تو لیکن حضرت ام فضل نے دودھ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا۔ عطا بلبن قد شیب بماء، جس میں پانی ملایا ہوا تھا، آپ نے اپنے دائیں جانب وہ دیہاتی بیٹھا ہوا تھا اس کو پلایا اور فرمایا الایمن فالایمن، یہ ابھی 4 حدیث کا بری حدیث گزری ہے۔ باب هل یستأذن الرجل من عین یمینہ فی شرب لیؤتی الاکبر، تو یہ بیان ہے کیا کسی مشروب کے پینے کی مجلس میں کسی بڑے آدمی کو دینے کے لیے پلانے والے اپنی دائیں جانب سے بیٹھے ہوئے آدمی سے اجازت لے گا؟ تو اس حدیث کی اس کا بیان امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کا باب قائم کیا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بشراب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پینے کے لیے کوئی چیز لائے گی، فشرب منہ، پھر آپ نے پیا۔ وعن یمینہ غلام، آپ کے دائیں جانب بچہ تھا، وعن یسارہ اشیاخ، اور آپ کے بائیں جانب بڑی عمر کے لوگ بیٹھے تھے۔ فقال للغلام، تو آپ علیہ السلام نے دائیں طرف والے بچوں سے پوچھا اتأذن لی ان آتا ہؤلاء، کیا آپ لوگ مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ بچا ہوا پانی اپنے بائیں طرف والے لوگوں کو دے دوں؟ فقال الغلام، تو اس بچے نے کہا واللہ یا رسول اللہ لا اوصر بنصیب منک احدا، نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اپنے حصے پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ قال فطلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ،
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس بچے کو دے دیا، کیونکہ حق تو پہلے دائیں طرف والے کا ہی ہے، تو دائیں طرف بچہ تھا، اور ایک ترجیح دوسرے لوگوں کو تھی کہ بڑی عمر والے ہونے کی، اور ایک ترجیح اس کو تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دائیں طرف والوں سے پوچھ لیا کہ کیا یہ بائیں طرف والوں کو دیں گے، لیکن انہوں نے انکار کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، اس لیے کہ جب بھی کوئی چیز تقسیم کی جائے تو پہلا حق دائیں طرف والے کا ہوتا ہے۔ باب القرع فی الحوض، حوض سے منہ لگا کر پانی پینے کا بیان۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی رجل من الانصار معه صاحب له فسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ، آپ علیہ السلام ایک انصار میں کسی کے گھر میں گئے، یہ وہی روایت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ فرد الرجل، اس نے جواب دیا، فقال یا رسول اللہ بی انت و امی وہی ساعت حارۃ، حارہ کا ہونا تھا گرمی، یہ دن کے وقت دوپہر سخت گرمی کا وقت تھا، وہ یحول فی حائط لہو، وہ اپنے باغ میں پانی لگا رہا تھا، یعنی پانی، نہر کو پانی جیسے چلتا ہے نا، وہ اپنے باغ میں پانی لگا رہا تھا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کان عندک ماء بات فی شنۃ والا کرانا، اگر تمہارے پاس رات کا بچا ہوا پانی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اسی میں جو پانی تم لگا رہے ہو اسی میں منہ لگا کے پانی پی لیں گے۔ ورجل یحول الماء فی الحائط، وہ آدمی اس وقت بھی اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا۔ فقال یا رسول اللہ عندی ماء بات فی شنۃ، اے اللہ کے رسول میرے پاس وہ پانی موجود ہے۔ فانطلق الی العریش فسکب، عریش کا معنی بھی گزرا جھونپڑی، اس نے پانی پیالے میں پانی ڈالا، پھر بکری کا دودھ دھویا اور آپ علیہ السلام کو دیا اور آپ نے پی لیا۔ تو ابھی اس کے ہم نے بتا دیا کہ حوض میں منہ لگا کر پانی پینا منع ہے، لیکن مکروہ تحریمی ہے، اور برتن سے بھی اور منہ لگا کر پانی پینے کی اجازت ہے۔ بابو خدمت الصغار الکبار، بچوں کا بڑوں کی خدمت کرنے کا بیان۔ قال انس کنت قائما علی حی اسقیمها عمومتی، راوی کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے میں کھڑا تھا اور اپنے اسقیمہم عمومتی، اور اپنے چچاؤں کی کھجوروں کو پانی پلا رہا تھا۔ اسقی واحد متکلم کا صیغہ ہے، اسقیہم، اسقی میں پلا رہا تھا، عمومتی امن کی جمع ہے اپنے چچا کی زمینوں کو، وان اصغرہم، میں قوم میں سب سے چھوٹا تھا، الفضیح، میں قوم میں سب سے چھوٹا تھا، تو میں الفضیح، ایک شراب ہوتی ہے وہ میں سب کو پلا رہا تھا۔ فقیل حرمت الخمر، تو کسی نے کہا کہ شراب حرام ہو گئی، تو پھر سب نے پھینک دی۔ اکفیہا فقفانا قلت لانس ما شراب ہوا، تو یہ وہی جو کل ہم نے پڑھا شراب کے بارے میں کہ انہوں نے گرا دی۔ تو لیکن اس حدیث مبارکہ سے یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کی خدمت کرے۔ اگرچہ شراب تو حرام ہوئی، لیکن شراب کا حرام ہونا ایک مطلب معنی رکھتا ہے، وہ اس کو آپ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ شراب حرام ہوئی تھی، وہ شراب کی حرمت کے بارے میں، لیکن یہاں وہی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ کر بچوں کا خدمت کرنا بڑوں کی، اس کا بیان کر رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ رات کے وقت برتنوں کے ڈانپنے کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ باب بھی امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایسا ہی قائم کیا ہے، یہی قائم کیا ہے، تغطیت الاناء، برتنوں کو ڈھانپنے کے بارے میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات شروع ہو جائے، جنح اللیل او امسیتم، یا تم شام کرو، فکفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو باہر جانے سے روکو، فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، شیاطین اس وقت منتشر ہوتے ہیں، فإذا صاب ساعۃ من اللیل، جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے، فحلوہم فاغلقوا الابواب، تو پھر ان بچوں کو چھوڑ دو، یعنی چلنے پھرنے کے لیے اگر باہر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، فاغلقوا الابواب، دروازے بند کر دو، واذکروا اسم اللہ، اور بند کرتے ہوئے اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا، اس لیے کہ شیطان بند دروازہ نہیں کھولتا جب اس کو اللہ کا نام لے کر بند کیا گئے۔ فأوکئوا قربکم، اور اپنی مشکوں کے منہ کو باندھ دو، یعنی جس میں پانی ہوتا ہے اس کے منہ کو باندھ دو، واذکروا اسم اللہ وخمروا آنیتکم، اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو، واذکروا اسم اللہ، سارے کام یعنی بسم اللہ لے کر پڑھو، ولو ان تعرضوا علیہ شیئا، اگرچہ ان کے اوپر ارزن چوڑائی کے بل کوئی تھوڑی سی چیز یا لکڑی وغیرہ کیوں نہ رکھ دو، واطفئوا مصابیحکم، اور اپنے چراغوں کو بجھا دو، کیونکہ رات کو آگ لگ سکتی ہے، آگے اس کے بارے میں مزید تاکید آئے گی۔ قال اطفئوا المصابیح،
اذا رکعتم جب تم سونے لگو تو چراغ بجھا دو، وغلقوا الابواب دروازے بند کر دو، واوقوا الاسقیہ اپنے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دو، وخمروا الطعام والشراب کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ دو، وآسبوہ قال ولو بعود تعرضوہ علیہم راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ علیہ السلام نے یہ جملہ بھی فرمایا تھا، آسبوہ کا معنی میرا خیال ہے کہ اگرچہ اس کے اوپر ارزن لکڑی ہی رکھ دو۔ باب اختناس الاسقیہ تو مشک کے منہ کو پانی لگا کر پینے کا بیان۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اختناس الاسقیہ یعنی ان تکسر افواہم و یشرب منہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک جو بڑا جس میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، بالٹی 2-3 بالٹیوں کی مقدار اس میں پانی آ جاتا ہے، اس سے منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا، کیونکہ ممکن ہے کہ مشک کا منہ زیادہ کھل جائے اور اس میں منہ لگا کر پانی مشک کا منہ مڑ جائے تو منہ میں کھل جائے اور بہت زیادہ پانی کی مقدار بھی جا سکتی ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ تو ان باب کی دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے جس میں پانی نظر نہ آ رہا ہو، جیسے سرائی ہے، گھڑا ہے یا ایسی کوئی بھی چیز، اس میں پانی لگا کر منہ لگا کر پانی نہیں پینا چاہیے، ممکن ہے اس میں کوئی زہریلی چیز بھی ہو۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن الاختناس الاسقیہ، اختناس کا معنی تھا منہ لگا کر پانی پینا، وہو شرب من افواہہا، یہ اس کا معنی لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ لگا کر پانی پینا۔ باب شرب من فم السقا، مشک کے منہ سے پانی پینا، مشک کے منہ سے پانی پینا اس کا بیان۔ الا اخبرکم اشیاء کثار، راوی کہتے ہیں کہ میں تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں نہ بتاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم نے کہا آپ ضرور بتائیے، فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فم القربہ، آپ علیہ السلام نے مشک سے منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا، اور سکا یا مشک سے، سکا اور قرب یہ دونوں ایک ہی ہم معنی ہی ہیں، قریب قریبی ہیں، قرب اور سکا، اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ قرب جو ہے وہ پانی کے لیے ہوتی ہے اور سکا پانی اور دودھ دونوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ سکا پانی میں لوگ اس میں استعمال کرتے ہیں اور دودھ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن قرب جو ہے وہ اس کے لیے پانی کے لیے خاص ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشرب من فی السقا، فی کا مطلب ہوتا ہے، فی کا معنی منہ، یعنی مشک کے منہ کے ساتھ پانی لگا کر منہ لگا کر پانی پینا منع سے آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب من فی السقا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو اس کو برتن کے اندر منہ لگانا نہیں چاہیے، یعنی سانس نہیں لینا چاہیے، اندر برتن کے اندر سانس لے لینا چاہیے۔ اذا بال احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب کرے تو اپنے ذکر کو یعنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ، اور جب تم میں سے کوئی ایک تمسح چھوئے، فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، تو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی ظاہری بات استنجا وغیرہ تو کرنا پڑے گا تو استنجے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرے، دایاں ہاتھ استعمال نہ کرے، اس لیے کہ تمام ایسی چیزوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بایاں ہاتھ کے متعلق ارشاد فرمایا۔ تو باب شرب بنفسین او ثلاثۃ، اس چیز کا بیان ہے کہ پینے کے دوران، پانی وغیرہ پینے کے دوران 2 یا 3 سانس لینے چاہیے، یعنی ایک ہی سانس میں سارا پانی ختم نہیں کرنا چاہیے، اس کا بیان ہے۔ 2 سانس لے لے یا 3 سانس، اوپر یہ تھا کہ برتن کے بیچ میں سانس نہیں لینے چاہیے تھے، اب یہ ہے کہ برتن کے بیچ میں تو بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ ہے کہ برتن سے منہ ہٹا کے پھر پانی پینے میں سانس لینے چاہیے۔ کان انس یتنفس فی الاناء مرتين او ثلاثا، حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ 2 یا 3 مرتبہ سانس لیتے تھے، یہ فی الاناء برتن میں، لیکن یہ بات یاد رکھیں یہاں برتن میں برتن میں مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے یعنی پانی پینے کے دوران آپ سانس لیتے تھے، برتن ہٹا لیتے تھے۔ زعم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس ثلاثا، تو راوی کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے، ایک مرتبہ سانس لینے، ایک ہی دفعہ میں سارا پانی پی لینا منع ہے، اس لیے کہ
یہ حکمت کے اعتبار سے منع ہے اور معدے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پینا چاہیے۔ باب الشرب فی آنیت الذہب، سونے کے برتنوں میں پانی پینے کے بارے میں بیان۔ کان حذیفۃ بالمدائن فاستسقى فاتاه دہقان بقدح فضۃ، راوی کہتے ہیں حضرت حذیفہ مدائن میں تھے۔ مدائن دجلہ کے کنارے کا ایک مشہور شہر ہے جو بغداد سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی مانگا کسی دیہاتی سے، تو وہ دیہاتی استسقاء کا معنی پانی طلب کرنا، مانگنا۔ اتاہ دہقان، تو دہقان کہتے ہیں دیہاتی کو، وہاں جو کھیتوں میں کام کرنے والا تھا، تو اس نے چاندی کے پیالے میں آپ کو پانی پلایا۔ فرماہ بھی، آپ نے وہ پھینک دیا۔ فقال انی لم ارمہ الا انی نحیتہ فلم ینتہی، انی لم ارمہ، میں ایسا نہ کرتا، یعنی پیالہ نہ پھینکتا، اتنا غصہ مجھے نہ آتا، مگر یہ کہ میں اس کو اس سے پہلے کئی دفعہ منع کر چکا ہوں لیکن یہ باز نہیں آیا، پھر بعد میں مجھے اسی برتن میں پانی پلاتا ہے۔ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن الحریر والدیباج وشرب فی آنیۃ الذھب والفضہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ریشم، حریر اور دیباج، یہ دونوں ریشم کی قسمیں ہیں، ان کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے۔ وشرب فی آنیۃ الذھب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں آپ علیہ السلام نے پینے سے منع فرمایا۔ قال ہن لہم فی الدنیا وہن لکم فی الآخرہ، یہ لہم ان کے لیے، یعنی کافروں کے لیے تو یہ چیزیں دنیا میں ہیں، لیکن تمہارے لیے اللہ نے یہ چیزیں آخرت میں رکھی ہیں۔ سونے اور چاندی کے بارے میں آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، یہی وہی اگلی بھی روایت وہی ہے، لا تشربوا فی آنیۃ الذھب، سونے کے برتنوں میں پانی نہ پیو، ولا تلبسوا الحریر، اور اسی طرح نہ ہی وہ ریشم پہنو، فإنھا لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ۔ عن ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی یشرب فی الاناء الفضہ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، جو آدمی چاندی کے برتن میں پانی پیے گا اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ اترے گی، وہ اس کے پیٹ میں، گویا کہ اپنے پیٹ میں وہ جہنم کی آگ بر رہا ہے۔ اور یہ روایت جو اگلی اب ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ بھی متعدد بار آگے بھی آئے گی، جیسا یہاں پر ذکر ہے۔ پوری روایت تو خیر 3 دفعہ، لیکن اس کے اکثر حصے بارہا جگہ پر آئیں گے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، اور 7 باتوں سے منع کیا۔ امرنا بِعِیادَۃِ المریض واتباع الجنازۃ، جنازے کے پیچھے چلنا، تشمیت العاطس، چھینک مارنے والے کا جواب دینا، یعنی چھینک کسی کو ہے اور وہ کہ الحمدللہ تو اس کا جواب دینا، واجابۃ الداعی، کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، افشاء السلام، اور سلام پھیلانا، یعنی جب جہاں جائے کوئی جاننے والا ہو یا نہ ہو اس کو السلام علیکم کہنا، ونصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا، وابرار المقسم، قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنے میں معاونت کرنا، اگر کسی نے کوئی قسم کھا لی ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا تو کوشش کرنی چاہیے اس کے ساتھ تھوڑی مدد کریں تاکہ اس کی قسم پوری ہو جائے۔ ونہانا عن خواتیم الذھب وعن شرب الفضہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 باتوں سے ہمیں منع کیا تھا، اب اس کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ہمیں منع کیا، اللہ اکبر، خواتین، خاتم کی جمع ہے، سونے کی انگوٹھیاں پہننے سے آپ نے منع فرمایا۔ عن شرب الفضہ، اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے سے منع فرمایا۔ او قال فی آنیۃ الفضہ، یا چاندی کے برتنوں میں منع فرمایا۔ وعن المیاسر والکسی، یہ ریشم کی قسمیں ہیں، کسی، حریر، دیباج، میاسر، استبراق، یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور کسی، یہ ایک مصر کے اندر خاص کپڑا ہوتا ہے، کتان کا کپڑا ہوتا ہے، ریشم کے قریب قریب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ساری قسمیں، کوئی موٹا ریشم ہوتا ہے، کوئی باریک ریشم ہوتا ہے، حریر، دیباج، استبراق، ان سارے ریشمی کپڑوں کو مردوں کے لیے منع فرمایا ہے۔ عن ام فضل انہم شکوا فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ فبعث الیہ بقدح، لوگوں صحابہ کو شک تھا تو حضرت فضل نے ایک پیالہ بھیجا۔ باب شرب من قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآنیتہ، یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ من العرب، کہ عرب کی کوئی عورت ہے، فامر ابا سعید الساعدی ان یرسل الیہا فارسل الیہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ کو نکاح کے بعد انہیں لانے کے لیے ان کو بھیجا، چنانچہ حضرت ابو سعید نے کسی کو بلایا، فارسل الیہا فقدمت فنزلت
فی اجم بنی اسائد، پھر وہ عورت آئی اور بنی ساعدہ کے قبیلے میں ٹھہری۔ نزلت کا معنی تھا ٹھہرنا اترنا۔ فخرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی جاءہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حتیٰ کہ یہاں تک اس کے پاس ہے۔ فدخل علیہ فاذا امرأۃ منکسۃ رأسہا، تو وہ عورت اپنا سر نیچے کیے ہوئے جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ فلما کلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی تو کہا اعوذ باللہ منک، تو اس عورت نے کہا اعوذ باللہ منک، تو اس یعنی مطلب یہ تھا آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھ کو پناہ دی، تو قد اعوذتکی، میں نے تجھے پناہ دی، منی فقالوا لہا، تو لوگوں نے اسے کہا اتدرینی من ھذا، کیا تو جانتی ہے یہ کون ہے؟ قالت لا، اس نے کہا نہیں۔ قالوا، لوگوں نے کہا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء لیخطبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ وہ تیرا خطبہ یعنی تیرا نکاح پڑھیں، یعنی تیرا خطبہ مکمل کریں، جو نکاح کے لیے یعنی آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ قال کنت انا اشکا من ذالک، تو اس نے کہا کہ پھر تو میں بڑی بدبخت ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے سے محروم رہی۔ تو پھر فاقبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ حتی جلس فی سقیفۃ بنی ساعدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تو وہاں تشریف لائے، پھر کسی دن ایک دن آپ تشریف لائے اور سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہو و اصحابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہاں ساتھ تھے۔ ثم قال اسقنا یا سال، آپ نے فرمایا اے سال ہمیں پانی پلاؤ۔ فخرجت لہم ھذا القدح، فاخرجت لہم، میں یہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالا۔ فاسقیتہم فیہ، تو میں نے ان کو اس میں پانی پلایا۔ فاخرج لنا سہل ذلک القدح فشربنا منہ، اور پھر سال رضی اللہ عنہ وہی پیالہ ہمارے سامنے لائے اور اس سے ہم نے پیا۔ قال ثم استوهبہ عمر بن عبد العزیز بعد ذلک، اور پھر آپ نے وہ پیالہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بطور ہدیہ دیا، یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ جب مدینہ منورہ کے خلیفہ بنے تو حضرت سال سے رضی اللہ تعالیٰ سے یہ پیالہ مانگ لیا، تو حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پیالہ ان کو دے دیا۔ تو اس روایت میں جو اوپر باب قائم کیا گیا ہے، وہ باب قائم کیا باب شرب من قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم و آنیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے اور آپ علیہ السلام کی برتنوں میں پانی پینے کا بیان ہے۔ وقال ابو بردہ قال علی عبداللہ بن سلام، حضرت بردہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام نے کہا الا اسقیا کا فی قدح شرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی، کیا میں تمہیں اس برتن میں پانی پلاؤں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہے؟ تو بیان تو اس کا ہے۔ اب اس میں جو طویل حدیث ہے، کیونکہ اسی حدیث کے آخر میں وہ حصہ بھی آنا تھا، تو اس وجہ سے یہ ساری بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عرب کی ایک عورت کا ذکر کیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس عورت کو بلا لو، اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نکاح کا پیغام دینا چاہتے تھے، لیکن وہ عورت اس قابل نہیں تھی، تو اس نے کہا اعوذ باللہ، یا اس کو چاہیے تھا پہلے پوچھ لیتی، تو اس نے کہا کہ میں تو آپ سے اس درجے سے بہت کم درجے میں ہوں، تو اس وجہ سے اس نے انکار کر دیا، تو بہرحال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں بنی۔ تو یہ تو معاملہ اسی حدیث میں آ گیا۔ باقی اس میں یہ بیان کیا گیا حضرت سال کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پانی پلایا، اور وہ بعد میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لے لیا بطور برکت کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتنوں میں پانی پینا بطور برکت کے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ، بلکہ اچھی چیز ہے۔ رأیت قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند انس بن مالک کان قد انصدع فسلسلہ بفضۃ، راوی کہتے ہیں کہ انس بن مالک کے پاس میں گیا تو ان کے پاس ایک پیالہ تھا۔ رأیت قدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عند انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا، وَكَانَ قَدْ انصدع فَسَلْسَلَهُ بِفَضَّةٍ، تو وہ ایک طرف سے پھٹ گیا تھا تو اسے چاندی سے جوڑا گیا تھا، یعنی جو جوڑ لگایا تھا گرم کر کے وہ چاندی کا جوڑ لگایا ہوا تھا۔ وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِّن نُزَارٍ، اور وہ پیالہ بہت عمدہ تھا، چوڑا تھا اور بہترین قسم کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔
عریض من نزار، ایک لکڑی سے بنایا ہوا تھا۔ قال انس قد لقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا القدر، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس پیالے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا، اکثر من قضا و قضا، اتنی مرتبہ پلایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کو انہوں نے بطور برکت اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور بعض کے حضرات نے بھی لیا۔ فاراد انس ان یجعل مکانها حلقۃ من ذهب او فضة فقال له ابو طلحہ لا تغیرن شیئا صنعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فترکه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بعد میں سوچا کہ اس پیالے کے ارد گرد میں اس کا حلقہ بنا دوں سونے یا چاندی کا، لیکن حضرت ابو طلحہ نے منع کر دیا کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں چھوڑا ہے اسی حالت میں رہنے دیا جائے۔ بابو شرب البرکۃ والماء المبارک، یہاں سے بیان ہے متبرک مشروب اور مبارک پانی پینے کا بیان ہے۔ لقد رأیت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد حضرت العصر ولیس معنا ماء غیر فضلہ، میں آپ علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوا عصر کی نماز میں، اور ہمارے ساتھ اس آپ علیہ السلام کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ کوئی پانی نہیں تھا۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم به فأدخل یدہ فیہ فرج اصابعہ، راوی کہتے ہیں کہ اس تھوڑے سے بچے ہوئے پانی کے علاوہ کوئی پانی نہیں تھا، اسے ایک برتن میں ڈال کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا، تو آپ علیہ السلام نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا، اپنی انگلیاں پھیلا دی اور پھر فرمایا آؤ اور وضو کر لو۔ یہ واقعہ غالباً کسی غزوہ سے واقعہ کہ تھوڑا سا پانی تھا، تو آپ علیہ السلام نے ایسے ہاتھ رکھے اور آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگ پڑا۔ فرجا، اپنی انگلیاں کھولنے، فرمایا حی علی اہل الوضو، حی علی اہل الوضو، اہل وضو یعنی جنہوں نے وضو کرنا ہے وہ آ جاؤ، البرکۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا۔ فَتَوَضَّأَ النَّاسُ فَشَرِبُوا، لوگوں نے وضو کیا، پانی پیا۔ فَجَعَلْتُ لَا آلُ مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِ مِنْهُ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ بَرْكَةٌ، تو راوی کہتے ہیں کہ جب سارے اس پانی کو برکت سمجھ کر خوب میں نے اپنا پیٹ بھر لیا۔ فَجَعَلْتُ لَآلُ کا معنی میں نے اس کو بھرنا شروع کیا اپنے پیٹ کو اس سے پانی سے، اور میں سمجھ گیا کہ یہ برکت ہے۔ قلت لجابر، میں نے جابر سے کہا کم کنتم یومئذ، یعنی راوی پوچھ رہے ہیں، یہ حدیث چونکہ حضرت جابر بیان فرما رہے تھے، تو جو ان سے پیچھے کے راوی ہیں سالم بن ابی الجاد، انہوں نے ابو سالم ان سے پوچھا جابر سے آپ لوگوں کی تعداد اس دن کتنی تھی؟ قال 1400، 1400 تھی، 1400، تو 1400 صحابہ نے اس پانی سے وضو کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ثابت ہو گیا، برکت والا پانی پینا اور اس کو استعمال کرنا اس کا بھی ثبوت ہو گیا۔ تو عزیز طالبات، یہ ہمارا جو کتاب الاشربہ تھی وہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ کتاب المرضع ہم اپنے اگلے سبق میں شروع کریں گے۔ اس سبق کو اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔